السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانیت کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ معزز حاضرین، آج کے اس مختصر درس میں سحری کے تعلق سے اور افطار کے متعلق چند اہم گفتگو ہوگی۔ سحری کھانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے بیدار ہو جانے کے بعد، اٹھ جانے کے بعد سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے تعلق سے کیا فرمان ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث رسول کو سماعت فرمائیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکۃ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادم رسول ہیں، راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، سحری کر لیا کرو۔ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آج کے نوجوان پوری رات گھومتے ہیں، ہوٹلوں کا چکر لگاتے ہیں، ڈھابوں کا چکر لگاتے ہیں، سحری کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں اور افطار کرنے کے لیے پورا دن آرام سے نوم فرماتے ہیں۔ پورا دن آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، افطار کے لیے سونا، پورا دن سونا، سحری کرنے کے لیے پوری رات ہوٹلوں کا چکر لگانا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں جو رات میں ایک ہی بیٹھک میں پیٹ بھر شکم سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں سحری کے لیے مجھے مت جگانا، میں سحری کیے بغیر روزہ رکھوں گا۔ اس قدر کھاتے ہیں تو انسان سحری کیا کرے گا؟ آج کل کے نوجوان سحری کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، نیند خراب ہوتی ہے۔ کیوں؟ فجر کی نماز انہیں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے اذان کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مؤذن کا انتخاب کیا تھا؟ آئیے میں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے ہوئے چلوں۔
کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد نبوی میں 3 مؤذن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور دوسرے مؤذن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صرف رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور دوسرے مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سحری کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، سحری کھلانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، سحری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ 2 مؤذن تھے، اور تیسرے مؤذن کا نام ہے حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ آج یہ سنت ہمارے پاک و ہند میں یہ سنت نہیں پائی جاتی ہے، بدعتیں بہت ہیں پر سنت مفقود ہے۔ جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں سے اسلام آیا، جو منبع اسلام ہے، وہاں یہ سنت زندہ ہے، آج بھی یہ سنت وہاں زندہ ہے۔ آئیے احادیث رسول کو سماعت فرماتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان بلالا كان يؤذن بالليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله بن ام مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر متفق علیہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، راوی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سحری کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری کے لیے تاخیر کرنا، دیر کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ آج افطار کے لیے جلدی نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں۔ یہ فلانے مسلک کی مسجد کی اذان آ رہی ہے، یہ فلانے مسلک کی مسجد کی اذان ہے، ابھی سورج کیا پتہ ڈوبا نہ ہو، سورج کے ڈوبنے میں شک ہے، 5 منٹ لیٹ کر کے افطار کرو۔ یہاں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، افطار میں جلدی کرو، اور سحری میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع اليدين على الشمال في الصلاة
رواہ الطبری صحیح۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، نمبر 3 داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، باندھنا نماز میں، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا حالت نماز میں۔ اس حدیث کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ آج تو لوگوں نے اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے دھرم کے نام پر کارڈ چھپواتے ہیں، ہمارا مسلک صحیح ہے، ہماری دعا صحیح ہے، ہمارا طریقہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو۔ یہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات پر تھوڑے سے لوگ ہیں عمل کرنے والے، جو کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، جن کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہی لوگ عمل کرتے ہیں۔ بقیہ تو خرافات کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، بدعت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہیں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ سحری کھاتے ہوئے اگر فجر کی اذان ہو جائے تو ایک مومن کو چاہیے کہ سحری کر لے، اذان ختم ہوتے ہوتے، اذان مکمل ہوتے ہوتے سحری سے فارغ ہو جائے۔ یعنی اگر پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہے تو پانی پی لے، کچھ کھا رہا ہے تو جلدی سے فارغ ہو جائے، کیونکہ اذان ہو رہی ہے۔ پیٹ بھر شکم سیر ہو کر، پیٹ بھر شکم سیر ہو کر کھانے کی اذان کے دوران قطعاً مناسب نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ آدھا گھنٹہ پہلے بند کروا دیتے ہیں، اعلان کریں گے مائک میں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ عمل کرتے ہیں، نہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، خلاف سنت سارا عمل کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور احادیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والإناء على يده حتى يقضي حاجته منه رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص فجر کی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں پینے کا برتن ہو، دودھ کا گلاس ہو، پانی کا گلاس ہو، پینے کا برتن ہو، تو اس پینے کے برتن کو فوراً نہ رکھ دے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آئیے ایک اور روایت سماعت کرتے ہیں کہ روزہ افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ معاشرہ کہا جا رہا ہے یہ فلاں مسلک کی اذان ہے، ہم اس اذان کو سن کے روزہ افطار نہیں کریں گے، ہمارے مسلک کی مسجد میں جب اذان ہوگی تب ہم افطار کریں گے۔ آج تو یہ صورتحال ہے، تشدد، اختلافات ختم نہیں ہو رہے۔ احادیث رسول کو سماعت کرتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق علیہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے تو ایک مومن مسلمان روزے دار اس وقت روزہ کھول لے، شک میں مبتلا نہ رہے۔ آج لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صحیح بات قرآن و سنت کی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں کہا ہے، ہم ایسا کیوں کر لیں؟ اس طرح اپنے اپنے اماموں کی، اپنے اپنے مسلکوں کی دہائیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہر ایک مومن کو اسلام کا صحیح طریقہ، کتاب و سنت کے صحیح طریقوں پر چلنا چاہیے۔ خود ساختہ مصنوعی خود ساختہ اور مصنوعی اعمال سے ہر ایک مومن کو دور رہنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے ایام میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے ختم کرنا چاہیے۔ قطع رحمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لہذا اے لوگوں، احادیث رسول کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی موضوع کی چند اور وضاحتیں انشاءاللہ اگلے درس میں لے کے آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہم مومنین کو، ہم مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک کے ایام سے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، ہماری تمام عبادات کو، ہماری محنتوں کو جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اے رب قدیر تو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔